السلام علیکم عمران صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں حسن علی صاحب؟ اللہ آپ کو عزت سلامتی دے, اللہ طول عمر دے آپ کو. کیا حال چال ہے, خیریت سے ہیں؟ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی کراچی سے کال کی ہے میں نے. ماشاءاللہ آپ اچھی کے جو بات. ہے نا میں مناظرات ویڈیوز جو ہیں 1 سال سے دیکھتا آ رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت اللہ اچھے آپ کو جوابات آپ سلامتی دے. دیتے ہیں. میں گالی میں دیتے ہیں, کافی دیکھتے ہو یا متاثر نہیں ہوا. دیتے؟ دیکھتا ہوں سر. گالی دیتے ہیں مجھے دیکھتے ہوئے؟ نہیں آپ کو نہیں, دوسروں کو. دوسروں کو. چلیں کوئی لیکن نہیں. آپ ماشاءاللہ اچھے جوابات دیتے ہیں. اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو سلامتی دے. اچھا سر, دو میری عرض تھیں آپ سے. جی ایک میں نے سوشل میڈیا پہ آپ کا مناظرہ دیکھا تھا, وہ غالباً جو ہے شیخ اسماعیل صاحب ہیں. وہ جی. آپ ان سے مناظرہ کر رہے تھے کہ وہ ابو بکر کے اسلام ثابت کرو. ہم. تو انہوں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ حضرت اسما بنت امیس جو ہے ان کی ہم. شادی جب حضرت ابو بکر سے ہوئی تو کیا وہ مسلمان تھے؟ تو آپ نے ان ہم. کو یہ جواب دیا کہ وہ ظاہری طور پر مسلمان تھے. اس پہ ہم. شیخ اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ بھئی وہ آپ نے تو مان لی. اس پہ ذرا وضاحت کریں کیونکہ وہ پورا جواب میں نے آپ کو سنا نہیں تھا. تو اس نے جواب نہیں سنا, وہ کاٹ کے بھاگ گیا تھا نا, مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کاٹ کے بھاگ گیا. تو عرض یہ ہے میرے بھائی, وہ کوئی شیخ ویخ نہیں, وہ ڈر گیا تھا. وہ پہلے بھی اس سے 7-8 سال پہلے مناظرہ ہوتا نا 2015 میں, جی جی وہ ہار گیا تھا ابو بکر کے کفر جی پہ. اس وقت بھی وہ کاٹ کے بھاگ گیا تھا, کہتا وقت ختم ہو گیا, چلا گیا تھا. تو وہ بھی مناظرہ موجود ہے, وہ کامل مناظرہ ہے 3-4-7 گھنٹوں کا. وہ میرے عربک یوٹیوب چینل پہ ہے. تو ابھی جو ہوا ہے نا, اس کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ مناظرہ نہیں کر سکتا, وہ اس نے بھاگنا ہی تھا. تو 2 منٹ میں ہی وہ کاٹ کے بھاگ گیا. جی اچھا وہ دیکھا تھا میں نے. ہاں, تو عرض یہ ہے میرے بھائی کہ دیکھیں, ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ابو بکر اور عمر جو تھے اس طرح کافر تھے کہ بھئی وہ صلیب پہنتے تھے, وہ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے. ہم کہتے ہیں کہ وہ منافق تھے, ان کا کفر نفاق ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب مجموعۃ الفتاوی لابن تیمیہ الحرانی الجزء السابع, کتاب چھپی ہے سن 1997 میں. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے ابن تیمیہ صاحب صفحہ نمبر 378 میں کیا فرماتے ہیں. وبالجملہ الكفر فاصل هذه المسائل ان تعلم ان الكفر نوعان. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کفر کے 2 قسم ہیں, کفر ظاہر و کفر نفاق. کفر ظاہر و کفر نفاق. ایک کفر ہے کفر ظاہر, ایک شخص کہتا ہے میں مسلمان ہی نہیں ہوں, میں ہندو ہوں, میں یہود ہوں. یا کفر نفاق ہے. تو کفر کے 2 قسم ہیں. فإذا تكلم في أحكام الآخرة تكلم في أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار. جب ہم آخرت کے احکام کے متعلق کہتے ہیں نا, آخرت کے متعلق بات کرتے ہیں, تو کافر اور منافق میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. جو کافر ظاہر ہے وہی کافر منافق کا بھی وہی حکم ہے. وأما في أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين. جو کفر کے 2 قسم ہیں, جو کافر منافق ہے اس پر دنیا میں مسلمانوں کے احکام جاری ہوتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, میں آپ کی خدمت میں تصریحات ان کے دکھا دوں. یہ کتاب ہے الایمان لابن تیمیہ الحرانی, چاپ المکتب الاسلامی بتحقیق شیخ محمد ناصر الدین الالبانی. کتاب چھپی ہے سن 1996 میں. الزندیق الذی یکتم زندقتہ, وہ منافق زندیق جو اپنے زندیق ہے. بھائی زندیق کس کو بولتے ہیں؟ وہ زندیق اس شخص کو کہتے ہیں کہ اللہ کو مانتا ہی نہیں, اللہ ہی کو نہیں مانتا. بھائی کہتا ہے اس عالم کا کوئی خالق ہی نہیں, اللہ کو نہیں مانتا, لیکن وہ اس کو چھپاتا ہے. کیا یہ شخص, یہ اس کی شادی ہوتی ہے, اس کے نکاح ہو سکتی ہے, اس کا باپ مر جائے, اس کو میراث ملے گا یا نہیں ملے گا؟ والصحیح انه يرث ويورث وان علم في الباطن انه منافق. اب صحیح ہے کہ یہ اس شخص کو میراث بھی ملے گا, اس کی نکاح بھی ہوتی ہے, اور اگرچہ ہمیں پتہ ہو کہ باطن میں یہ تو زندیق ہے, لیکن بظاہر یہ چھپا لیتا ہے, کہتا ہے میں نہیں ہوں. كما كان الصحابة على عهد النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جیسے کہ صحابہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ منافق جو زندیق منافق ہے, جو منافق محض ہے, ان پہ اسلام کے احکام جاری کرتے تھے. لأن الميراث مبناه الموالات الظاهرة, کیونکہ یہ میراث نکاح یہ چیزیں یہ ظاہر اسلام پہ ہوتے ہیں. اگر ظاہر میں مسلمان ہے, باطن میں منافق کافر ہے, تو اس پہ کافر کے احکام جاری ہوں گے. یہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 274 میں ابن تیمیہ فرماتے ہیں وقد اتفق العلماء ان اسم الاسلام فی الظاہر یجری علی المنافقین. علماء کا اجماع ہے کہ مسلمان کا اسم اس کافر پر جو منافق والا کافر ہے اس پہ جاری ہوتا ہے.
لأنهم استسلموا ظاهرا، کیونکہ یہ ظاہر میں اسلام کا ادعا کرتے ہیں. وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة والزكاة الظاهرة والحج الظاهر والجهاد الظاهر، کیونکہ یہ ظاہر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں. اچھا، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجري عليهم احکام الاسلام الظاہر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ احکام ظاہر میں احکام کے اسلام کے احکام ظاہر جاری کرتے تھے، اگرچہ یہ باطن میں منافق کافر تھے. واتفقوا على أنه من لم يكن معه شيء من الإيمان فهو كما قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. اور یہی لوگ کیونکہ ان میں ایمان نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے پائن ترین نچلی ترین درجے میں. یہ کتاب کشف الاسرار لعلاء الدین عبد العزیز احمد البخاری متوفى سنہ 730، جزء رابع، چاپ دار الکتب العربی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 135 میں فرماتے ہیں والدليل على أن بمجرد الإقرار يثبت الإيمان في أحكام الدنيا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرف المنافقين بالوحي كما نطق به النص والخبر. یہ کہ ہم کہہ دیں کہ جو منافق ہے اس پہ احکام اسلام جاری ہوتا ہے، یعنی اس کی شادی ہوتی ہے، اس کو میراث مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، سب احکام اسلام اس پہ جاری ہوتا ہے منافق پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو وحی کے ذریعے جانتے تھے، كما نطق به النص والخبر، کیونکہ ہمارے پاس احادیث ہیں، نصوص ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو جانتے تھے. ثم كان يعاملهم معاملة المسلمين في احکام الدنیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی منافقین، کون منافق؟ وہ جو پیغمبر کو مانتے ہی نہیں ہیں، دل میں پکے کافر ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ نبی کو مانتے ہیں، نہ نماز، نہ قبلہ، کسی کو، سب کو جھوٹ کہتے ہیں، ظاہر میں کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام اسلام جاری کیا ہے، ان کو نکاح وغیرہ، نماز، ان کا جنازہ پڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتاب تفسیر المراغی للشیخ احمد مصطفیٰ المراغی الجزء العاشر، سن 1946 میں چھپی ہے کتاب. یہاں پر صفحہ نمبر 163 میں فرماتے ہیں وقد اتفق الأئمة على أن المنافقين يعاملون بأحكام شریعہ كالمسلمين الصادقين. سب علماء کا اجماع ہے کہ منافق کے ساتھ مسلمان والا معاملہ کیا جاتا ہے، مسلمان صادق جیسا، سچے مسلمان جیسا. فلا يقاتلون الا اذا ارتدوا او بغوا على جماعة المسلمين بالقوة. ان کے ساتھ جہاد، منافق کے ساتھ جہاد نہیں ہوتا اس وقت تک کہ وہ خود مرتد نہ ہو جائے یا مسلمانوں پر حملہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا. اس طرح کے بہت سارے دلائل ہیں، ٹھیک ہے نا. ابو بکر کا جو کفر ہے وہ کفر اس طرح نہیں ہے کہ اس نے کلمہ پڑھنا ہی چھوڑ دیا، بھائی کلمہ ہی نہیں پڑھتا، اس لیے تو ہم نہیں کہتا ہے وہ کلمہ پڑھتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس سے ایسے اعمال سرزد ہوئے ہیں جس پہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اعمال کفر ہے. اوکے، ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک اور میرا سوال ہے جی. یہ آپ نے کل یا نا آپ نے ایک بات کہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا حق طلیق کو دے دیا تھا. تو یہ عقلی طور پہ تو یہ بات تسلیم مطلب کیسے کی جا سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا تھا، پھر وہ طلاق کا حق تو عرض یہ ہے کہ طلاق اس لیے کہ ان کو ام المؤمنین کا جو مقام ہے وہ شرافت کا مقام ہے شیعوں کے نزدیک، صرف حرمت نکاح نہیں ہے. عائشہ وغیرہ کہتی ہیں صرف حرمت نکاح مقام منظور ہے، ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ حرمت نکاح ہے بلکہ ایک کرامت کا مقام ہے، ایک شرافت کا مقام ہے. اس مقام سے نکالنے کے لیے میں نے آپ کو حدیث دکھا دی، امام زمانہ علیہ السلام سے سعد بن عبداللہ قمی نے پوچھا تھا یہی سوال کہ ان کی طلاق تو ان کی وفات کے ساتھ ہو جاتا ہے، جب مرد مر جاتا ہے نا عورت اپنا عدہ نکال لیتی ہے، تو مرد شوہر کا جو وفات ہے وہ عورت کے لیے طلاق ہے، اس کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی نہیں کر سکتی، ان کے لیے حرام ہے. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام امیر المومنین علیہ السلام کو دیا تھا، کیا ان کا طلاق آپ کے ہاتھ میں، اس سے کیا مراد ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام نے اس کو یہی تو فرمایا تھا. اس سے مراد یہ ہے کہ ام المؤمنین کا مقام ایک شرافت کا مقام ہے، وہ احترام اور تکریم کے لائق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ ہونے کی وجہ سے. اور یہ اختیار پیغمبر کو نے امیر المومنین علیہ السلام کو دیے کہ ان میں سے جو معصیت کرے، جو خروج کرے، آپ ان کو اس مقام سے ہٹا دیں. اور امیر المومنین علیہ السلام نے عائشہ کو نکال دیا اس مقام سے، ٹھیک ہے نا.
ٹھیک ہے سر، بہت سمجھ بہت میں آئی؟ شکریہ سر، اللہ آپ کو عزت دے. بہت تھینک یو سر.